العظیم زیر درس آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی خطاب فرماتے ہوئے 4 بڑی برائیوں سے روکنا چاہا ہے اور روکا ہے۔ وہ بیماریاں تھیں کہ جن کی وجہ سے معاشرتی طور پر انسان کو بہت زیادہ نقصان، چاہے وہ مالی نقصان ہو جوئے کی صورت میں، خمر کی صورت میں، انسان کی اپنی صلاحیت کا ضائع ہونا، پھر اس نشہ آور چیز کو استعمال کرنے کے بعد انسان کا یعنی عقلی طور پر اور پھر اس کی جنسی طور پر اس کی بے راہ روی سے بچانے کے لیے پھر آگے انصاب آپ نے سماعت فرمایا کہ مشرکین نے اپنے لیے مختلف قسم کے بت گڑھ رکھے تھے، تیار کر رکھے تھے، کسی نے آستین میں رکھے ہوئے، کسی نے جیب میں، کسی نے سامان میں، جہاں جب بھی ضرورت پڑتی سو نکال کر کے اس کی عبادت کر لیا کرتے تھے۔ ان سے منع فرمایا۔ ازلام کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا، یہ ظلمن کی جمع ہے ازلام، یہ تیروں کو کہتے ہیں۔ مشرکین کی ایک عام عادت یہ تھی کہ وہ اپنے کاہنین اور اپنے جو بڑے تھے ان کے سامنے کچھ تیر ان کے پاس رکھا کرتے تھے، اور کچھ تیروں پر ہاں نہیں یا خالی تیر ہوتے، ان سے وہ اپنا استخارہ کروایا کرتے تھے کہ بھائی یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، یہ شادی مجھے کرنی چاہیے یا نہیں، یہ سفر کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو جیسے وہ تیر نکالا جاتا، اس پر اگر ہاں والا لکھا ہوتا، نعم لکھا ہوتا تو سو کر لیتے، لا لکھا ہوتا تو اس کو حرام سمجھتے کہ بھائی مجھے اللہ نے کہہ دیا کہ حرام ہے، اور پھر اگر خالی نکل آتا تو پھر دوبارہ ٹرائی کر لیتے۔ یہ کیفیت ان کی تھی۔ فرمایا یہ سارے کے سارے کام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ فاجتنبوہ، یہ امر ہے۔ فرمایا ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تمہاری فلاح کے آگے یہ پردہ ہے، ان سے بچو گے سو پردے سے ہٹ کر کے آپ فلاح میں پہنچ جاؤ گے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ فرمایا کہ یہ 4 جو چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ شیاطین کے عمل میں سے ہیں، اور شیطان چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ ان یوقع بینکم العداوہ، کہ تمہارے درمیان میں عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، والبغضاء، اور اس کی دلی چاہت یہ ہے کہ ان کے درمیان میں کشیدگی پیدا ہو، ان کے درمیان میں نفرتیں پیدا ہوں، قدورتیں پیدا ہوں، اور قدورتوں کو پیدا کرنے کے لیے وہ یہ حربے استعمال کرتا ہے۔ کون سے؟ فی الخمر والمیسر، خمر کو استعمال کرتا ہے۔ جب انسان اپنی عقل گنوا دیتا ہے، خمر یعنی شراب کو استعمال کرتا ہے، اپنی عقلی صلاحیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روشنی دی ہوئی ہے، باطنی روشنی ہے، وہ جب ماند پڑ جاتی ہے، پھر تمیز ختم ہو جاتی ہے نظر سے کہ بھئی دیکھتا تو ہے لیکن اس کو رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، پھر اپنے پرائے کی پہچان ختم، محرمات اور منہیات کو اور حلال چیزوں کو حرام چیزوں کے درمیان میں جو اس کو ایک تمیز کی روشنی دے رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ شیطان کو یہ پہنچتا ہے کہ شیطان اس موقع پر اس سے غلط کاری کروا کر کے وہ خوش ہوتا ہے۔ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، اس کی وجہ سے نفرتیں بڑھتی ہیں، قدورتیں بڑھتی ہیں، معاشرتی نظام بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا میسر کا بھی یہی ہے کہ جہاں پر بھی جوا کا بازار گرم ہوتا ہے وہاں پر انسان اپنی مالی پونجی، جو اپنا مال ہے، اموال ہیں، وہ سارے ضائع کر بیٹھتا ہے، اور ایک دفعہ جیتنے کے لیے نہ جانے کتنی دفعہ ہاریں کھا بیٹھتا ہے، نہ جانے کتنا نقصان کر بیٹھتا ہے، اس لیے منع فرمایا۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، دوسری چال اس کی ایک تو یہ ہے کہ نفرتیں پیدا کرتا ہے، اور جب معاشرے میں نفرت کا بیج آ جائے
تو شیطان کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، غیبتیں عام ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا عام ہو جاتی ہیں، بہتان تراشی عام ہو جاتی ہے، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض اور شیطان خوش ہے۔ شیطان ان چیزوں سے، کسی کی برائی بیان کرنے سے، کسی پر بہتان ترازی سے شیطان از حد خوش ہوتا ہے، اور ان مواقع میں تو شیطان زیادہ خوش ہے۔ فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، دوسرا اس کی چال یہ ہے کہ ان چیزوں میں ڈال کر تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنا۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کا عام ذکر سے تو انسان جاتا ہی جاتا ہے۔ سب سے بڑا ذکر، جو ذکر یہاں پر نہیں ملا، آسمانوں پر ملا، جو حضور کو بطور ہدیہ اور بطور تحفہ دیا گیا امت کے لیے نماز کی صورت میں، وہ ضائع ہو جاتا ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی وجہ سے۔ کون سی؟ یہ جو 4 چیزیں پیچھے بیان ہوئی ہیں، ان میں سے جو پہلی 2 چیزیں ہیں، خمر اور میسر کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان ذکر اللہ سے محروم ہو جاتا ہے، نماز کے اوقات اس سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آ جاؤ گے؟ یہ اللہ پوچھ رہے ہیں کیا باز آ جاؤ گے؟ اس دور میں پوچھا، آج تک یہ جملہ اسی طرح بولا جا رہا ہے۔ اللہ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں باز آنے والے ہو یا نہیں ہو؟ فرمایا کیا کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، اور ڈرتے رہو، بچتے رہو، فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین۔ فرمایا اگر تم کیا کرو گے؟ اعراض اختیار کرو گے، روگردانی اختیار کرو گے اللہ کے اوامر سے، تو جان رکھو ہمارے رسول پر تو صرف بیان کرنا ہے، واضح بیان کر کے بات پہنچانی ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پہنچا دی، صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء کرام کی کاوشوں سے یہ دین ہم تک پہنچ گیا، یہ بات ہم تک پہنچ گئی۔ اب بات آ گئی، رکنا ہم سب نے ہے۔ دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے محرمات اور ہر قسم کے منہیات سے محفوظ فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله